الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن حکیم کی چند منتخب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں. البتہ آج جو آیات آپ کے سامنے سنائی ہے یہ آیات سورۃ النور کی آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ہے. مزید ہم آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا، آئیے اس کو تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں. ناظرین محترم، پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے استغفار کی برکتوں کے حوالے سے مطالعہ کیا تھا، جس میں کہ سیدہ نوح علیہ السلام قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کرتے رہے. انہوں نے قوم کو بشارت دی کہ استغفار کرنے کا انعام یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ تم پر رحمتوں والی بارش فرما دے گا، تمہیں مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرما دے گا، تمہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازے گا، باغات اور پھلوں کی فراوانی کر دے گا، تمہارے لیے بہتی ہوئی نہریں فرما دے گا. یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی استغفار کرنے سے. اور ہم کتنا سیریس لیتے ہیں استغفار کو. کوشش کریں کہ استغفار کو آپ بھی سیریس لیں اور میں بھی سیریس لوں. اس کی برعکس اگر تم اپنے گناہ پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ کا اندیشہ ہے. خیر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و غضب کے اظہار سے ڈرایا جائے اور استغفار کر کے اس کی رحمت اور عنایت کے حصول کی کوشش کی جائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 تک. اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے تذکیر کا ذکر ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں طرح طرح کی حالتوں میں. أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے، یعنی تہہ با تہہ. کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان میں چمکتا ہوا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور بنایا چاند کو ان میں چمکتا ہوا اور سورج کو چراغ جلتا ہوا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے تمہیں زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور نکالے گا تمہیں ایسے جیسے نکالا جاتا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھوانا. لِتَسْلُكُم مِّنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس کی کشادہ راستوں پر. یہاں تک تو ترجمہ تھا. آئیے اب تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں. ان آیات میں سیدہ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ قوم اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی نعمتوں کا احساس کر کے
اس کے سامنے سر جھکا دے۔ ناظرین محترم، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنا نعمتوں کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کتنا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، آپ کی بھی اور میری بھی۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ اگر ہم آفس میں کام کر رہے ہوں اور صبح سے لے کے شام تک صرف کام کام کام، یعنی کہ جو باس نے ٹارگٹ دے دیا ہے بس اسی کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، لیکن جو میرے رب نے ٹارگٹ دیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ آفس کا کام اپنی جگہ پہ، لیکن جو میرے رب نے احکامات دیا ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے تمام نعمتوں کا۔ سیدہ نوح علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر انسان کی تخلیق کو مکمل کیا۔ 7 آسمان تہہ بنائے، یعنی کہ پہلے ایک آسمان، پھر 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 ایک آسمان، تہہ با تہہ 7 آسمان بنائے۔ چاند کو رات کی تاریک میں روشن نشانی کے طور پہ بنایا۔ جب چاند رات کی روشنی دکھاتا ہے تو کوئی نشانی ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ کی، یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ سورج کو جلتے ہوئے چراغ کے صورت میں پیدا کیا، یہ بھی ایک نشانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا، یعنی زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی۔ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم سورج کی روشنی میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہمیں پتہ ہے، لیکن کتنا جھکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور انسان کو جب تخلیق کیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا۔ انسان کو موت دی زمین کے حوالے کیا اور پھر زندہ کر کے زمین سے نکالے گا۔ زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا اور وہ اس کے کشادہ راستوں پر اپنی ضروریات کے لیے بڑی سہولت کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین میں اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اتنی ساری سہولتیں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے نا، اور ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اسی پہ سفر ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات پر غور کرنے اور ان کے ذریعے اپنی معرفت کے حصول اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو ہم نے مطالعہ کیا تھا سورۃ نوح کی آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میرے تمام رشتہ داروں کو، میرے خاندانوں کو، میرے دوست احبابوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے کولیگس کو، میرے تمام جاننے والوں کو، میرے تمام قریبی لوگوں کو، میرے پڑوسیوں کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔